وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ہر قسم کی حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذات ببرکت کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جنات اور شیاطین کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج کے خطبے میں جنات کی تخلیق اور اس مخلوق کے حوالے سے کچھ اہم باتوں پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور ہم نے جنوں کو شعلوں والی آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ یہ جنات کی تخلیق جس سے ہوئی ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اور ابلیس جس کے بارے میں سورہ کہف میں رب تعالیٰ فرمایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس شیطان یہ بھی جنوں کی نسل میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور جنات کی تخلیق آگ کے شعلوں سے ہوئی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو سجدہ تو فرشتوں نے تو کر دیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، اور انکار کی وجہ جب رب تعالیٰ نے پوچھی تو کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ میں اس سے افضل ہوں، اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور ارفع بہتر سمجھا۔ اور بعض اہل علم نے لکھا کہ اول من قاس، اللہ کے حکم کے سامنے قیاس آرائیاں یہ سب سے پہلے ابلیس نے کی تھی۔ مومن کا یہ شیوا نہیں، جب اللہ کا حکم آئے اسے من وان تسلیم کر لیتا ہے، چاہے اس کی حکمت، اس کی علت، اس کا اسباب انسان کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ابلیس نے اپنی عقل کو کے ذریعے پرکھا اور کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ بات بہتر نہ بہتر کی نہیں تھی، بات تو یہ تھی کہ اللہ کا حکم تھا۔ اور کہنے کہ خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کیا کرتی ہے؟ آسمان کو اٹھتی ہے، آسمان کی طرف بڑھتی ہے، جیسے جیسے آگ بڑھے وہ بلندی کو چھوتی ہے، اور مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ لیکن رب تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی جناب سے دھتکار دیا۔ سوال یہ ہے کہ جن افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور آدم کی اولاد کو جنات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے عزت بخشی ہے آدم کی اولاد کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی پر، تری پر ان کے لیے سواریوں کے بندوبست کیے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ روزی ان کو عطا فرمائی،
وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور بہت سی مخلوقات پر ہم نے ان کو فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ تو اللہ خالق کائنات ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے فوقیت دے دے، جس کو چاہے فضیلت دے دے۔ ہمارے نزدیک فضیلت کا معیار کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ کہیں فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے لحاظ سے پیدا کیا، شکل و صورت کے لحاظ سے، وضع قطع کے لحاظ سے سب سے بہترین انسان کو بنایا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل و صورت پر پیدا کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی انسان کو فوقیت دی ہے اور اسے مسجود ملائکہ بنایا۔ تو قرآن کریم کی آیات سے اس بات کی واضح تائید ہوتی ہے کہ جنوں کی نسبت انسان فوقیت والے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان ہے اور نافرمان ہے اور اس کے مقابلے میں ایک جن ہے اور فرما بردار اللہ کا، تو وہ جن اس نافرمان پر فوقیت پا جائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی پرہیزگاری اللہ کے ہاں معیار ہے۔ تو اس لیے افضل اور بہتر مجموعی اعتبار سے، اپنی جنس کے اعتبار سے انسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور آدم کی اولاد کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، فرشتوں کے بعد، باقی تخلیق کے بعد انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب اور خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے کہ اللہ تم زمین پر ایک ایسے کو بنا رہے ہو جو فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا۔ تو یہ فرشتوں نے اس لیے کہا تھا کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا تھا۔ انہوں نے اللہ کی بندگی کی، عبادت کی، لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ انہوں نے فساد برپا کرنا شروع کر دیا، قتل و غارت زمین پر شروع کر دی۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ پہلے جس مخلوق کو تو نے بنا کر بھیجا تھا انہوں نے بھی یہی کام کیے، اب اس کو بنا کر بھیجے گا تو یہ بھی فساد برپا کرے گا، یہ بھی قتل و غارت کرے گا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے پہلے وجود بخشا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، ہم نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جنات کا وجود انسانوں سے پہلے ہے۔ تو جنات کا وجود انسانوں سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا، زمین پر بھیجا گیا، اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو اپنی صرف اور صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور باقی ساری کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ تو جنات اپنی شکل و صورت میں کیسے ہیں، اپنی وضع قطع میں کیسے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیے ان کے بارے میں ذرا جانیے۔ نبی علیہ السلام سے، قرآنی آیات سے ان کی جو شکل و صورت مختلف انداز سے وارد ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ آگ سے بنے ہیں، لیکن یہ مختلف قسم کی شکل و صورت اپنا لیتے ہیں، یہ انسانوں کی شکل و صورت بھی دھار لیتے ہیں اور جانوروں کی شکل و صورت بھی اپنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، جب غزوہ بدر ہوا، سب سے پہلی کفر اسلام کی جنگ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک طرف کفار کی صفیں تھی، ایک طرف مسلمانوں کی صفیں تھی، 1000 کا لشکر ہے، اور شیطان ان کے پاس
سراقہ بن مالک بن جوشم المدلجی، بنو مدلج کے قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک جو بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بنے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوتے۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں، انسانی شکل میں آئے، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، شیطانی شکل میں آ کر کہ تم 1000 کا لشکر، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، غلبہ تمہارا ہے، کامیابی تمہاری ہے۔ لیکن جب آسمان سے فرشتوں کے اترنے کو دیکھا، نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا۔ اور مکے کے چودھری پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ پھر یہ بھاگا وہاں سے۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ بات واضح سمجھ آتی ہے کہ جنات انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال پر بطور محافظ مقرر کیا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، پہرے داری کرنی ہے۔ کہنے کہ رات کو میں پہرا دے رہا تھا، رات کا کچھ حصہ بیتا، دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی چادر کے اندر غلہ یا کھجورے جو چیز تھی وہ ڈالنی شروع کر دی۔ میں چپکے سے آیا اور اسے آ کے پکڑ لیا۔ اس نے بڑے واسطے ڈالے، اپنی محتاجگی ظاہر کی، اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس ذکر کی۔ فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ وہ پھر آئے گا تو مجھے یقین تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا تو وہ آج رات بھی ضرور آئے گا۔ میں پہلے سے چکنا ہو کر اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ دوسری رات ہوئی، پھر اس رات کا کچھ حصہ بیتا، دیکھا کہ وہی آدمی آیا اور چپکے سے پھر اس نے جو بیت المال کا مال تھا وہاں سے اپنی جھولی یا اپنا کپڑا بھرنے لگا۔ میں نے پھر پکڑ لیا، پھر اس نے بڑی منت و سماجت کی اور پھر واسطے ڈالے، اپنے اہل و عیال کے بھوکے ہونے کا تذکرہ کیا۔ مجھے رحم آ کے میں نے بھی چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کو صبح ہوئی، ماجرہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات جب وہ پھر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا تمہیں میں کسی صورت میں آج نہیں چھوڑنے والا، میں تمہیں ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک آیت بتاتا ہوں، اگر تم وہ آیت پڑھ لو تو پھر تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، تمہارے لیے ہر قسم کے شر سے تحفظ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا آیت الکرسی، کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ دیتا ہے تو فرمایا کہ لن یزال علیک من اللہ حافظ، ہمیشہ رات بھر اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے۔ ولا یقربنک شیطان، اور تیرے پاس شیطان بھی نہیں آئے گا۔ یہ بات جو اس نے کہی تھی صبح، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سارا ماجرہ بیان کیا اور یہ بات ذکر کہ اللہ سنہ اس نے یہ باتیں کہیں اور کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو اس کے یہ فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے تم سے سچی بات کہی ہے، حالانکہ ہے وہ جھوٹا ہے لیکن بات اس نے سچی کہی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس مال کے لیے محافظ مقرر ہوتا ہے، اور دوسرا شیطان بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ اور تیسرا اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ اگر بات درست اور سچی ہو تو اس کو مان لینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بیان کرنے والا کون ہے۔ اگر بات کتاب اللہ سنتے رسول کے موافق ہے تو شیطان بھی کہے اس کو قبول کر لو، لیکن کتاب اللہ سنتے رسول کے خلاف کوئی بڑے سے بڑا آ کے بھی آپ سے بات کہے پھر بھی اس کی بات کو ٹکرا دو، کیونکہ معیار اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے تم سے سچ بولا ہے، سچی بات کہی ہے، حالانکہ ہے وہ جھوٹا۔ تو بخاری شریف کی اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانی شکل میں شیطان آیا تھا اور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے اسے دیکھا۔